اچھا مجھے ابھی بھی لگ رہا ہے میں 2006 میں چلا گیا ہوں اور میں بیپر لے رہا ہوں. جی سیمی جمالی صاحبہ بتائیے گا اسپتال میں کتنے زخمی آئے؟ بالکل مجھے آپ کی آواز سن کے نا وہی لگ رہا ہے. آدمی کا سر جو تھا یہ کوئی لے کر آیا تھا لڑکا, وہ سر کہیں دور جا کے گرا وہ دور جا کے گرا, اور وہ اس نے ایک ویسٹ پہنی ہوئی تھی اور اس نے اپنی قمیض اتار کے اس میں ریپ کر کے اتنی بڑی چیز لے کر آیا. 12 مئی کو جو کچھ ہوا اس میں ہمارے سامنے فائرنگ ہو گئی, موٹر سائیکل چلا دیے, ہسپتال کی پریمیسز کے اندر موٹر سائیکل چلا دی اور شوٹ آؤٹ ہو گیا. انہوں نے ڈرائیور کو نشانہ بنایا. پہلے وہ ڈرائیور ہمارے پاس ڈیڈ باڈیز لے کر آ رہا تھا, اور مجھے ابھی تک یاد ہے اس کا نام, ایدی کا ڈرائیور ہوتا تھا, فضل نام تھا ان کا. I remember the name because I remember that man bringing a dead body. اور تھوڑی دیر کے بعد he was shot اور ان کے سر میں گولی لگی تھی اور ان کی ڈیڈ باڈی ہمارے پاس آئی تھی. السلام علیکم. آج میں نے ایک ایسی شخصیت کو یہاں پہ زحمت دی ہے جن سے میں ہمیشہ بات کرنا چاہتا تھا. بہت سارے لوگ تو ہوتے ہیں نا, سیلیبریٹیز ہوتے ہیں, کوئی سنگر ہے, کوئی ایکٹر ہے, کوئی ایکٹریس ہے, تو ان کو آپ سنتے ہیں اور سارا کچھ. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ان ہیروز سے بہت بڑے ہیروز ہوتے ہیں. یعنی ایک ایسی شخصیت ہے, میں نے 2006 میں خبریں پڑھنا شروع کی, مجھے تب سے یاد ہے, چونکہ انفارچونیٹلی کراچی شہر تو آپ جانتے ہیں امن و امان کے مسئلے مسائل تو تب سے رہے, بلکہ اس سے پہلے سے رہیں. تو جب بھی کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے جس کے نتیجے میں کوئی مرڈر ہو جائے, کوئی کلنگ ہو جائے, کوئی بندہ مطلب بام بلاسٹ ہو جائے, اور یہ سب کراچی والے جانتے ہیں, پاکستان والے جانتے ہیں کہ سب بہت ہوا ہے کراچی میں. ابھی آج کل پھر ایک سلسلہ شروع ہو گیا اسٹریٹ کرائمس کا. تو ایسی کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو ساری باڈی, سارے زخمی سب کہاں شفٹ ہوتے ہیں؟ ظاہر ایک سرکاری اسپتال میں شفٹ ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے, آپ اس زمانے کا کراچی یاد رکھیں جب بم دھماکے, ٹارگٹ کلنگز, یہ وہ عجیب و غریب حالت میں لوگ ہاسپٹل جا رہے ہیں. اور میں نے ہمیشہ ایک خاتون کو دیکھا ہے. اب اسپتال جو ہے نا, میں مطلب ویسے کسی سے ملنے اسپتال جاؤں نا تو میں ڈپریشن میں چلا جاتا ہوں. یعنی عام مریضوں کو دیکھ کے, یعنی ان کو کسی بری حالت میں دیکھ کے نہیں, ویسے ہی لیٹا دیکھ کے کہ یار یہ ابھی اقرار کا ہوا, میں گیا تھا تو میں عجیب سا ہو گیا, میں اقرار سے بھی کہہ رہا تھا کہ یار یہ تو بڑی مطلب ہمت چاہیے نا. یہ ایک خاتون ہے, اور میں نے دیکھا ہے جب بھی جس بھی طرح کے حالات میں, جس بھی حالت میں لاشیں آ رہی ہیں, باڈیز آ رہی ہیں, زخمی لوگ آ رہے ہیں, خون میں بکھرے لوگ آ رہے ہیں, اور اچھا پھر یہ بھی کہ کچھ کیسز میں ایسا ہوا پاکستان کے مختلف علاقوں میں کہ پہلے ایک دھماکہ ہوا, پھر سب کو پتہ ہے کہ دھماکہ ہوگا تو سارے زخمی اسپتالوں میں جائیں گے, تو اسپتال میں دوسرا دھماکہ ہوا تو وہ ایک الگ سیکیورٹی تھریٹ. ایسے میں ایک عورت ہے, ایک خاتون ہے جو کہ سب سے آگے, مردوں سے آگے, شانہ بشانہ نہیں, آگے نظر آتی ہے, باڈیز کو لے رہی ہے, یہ کر رہی ہے, وہ کر رہی ہے. ہم کہتے ہیں یار یہ کون خاتون ہے, یہ کیا ہے بھائی؟ نام ہے ان کا سیمی جمالی. کراچی کے جناح اسپتال کی ایز این ایگزیکٹو ڈائریکٹر انہوں نے اپنی پوسٹ چھوڑی ہے, ابھی حال ہی آئی, اور 33 ایئرز آف سروس. اور اس میں جو بھی اس طرح کی کیسز ہیں ان کو تقریباً بلا مبالغہ 30 سالوں تک انہوں نے دیکھا. میں ہمیشہ چاہتا تھا کہ ایسی کسی شخصیت سے بیٹھ کے بات کروں کہ ان کی یہ جرنی کیسی رہی. مطلب یہ بولنا بڑا آسان ہے نا, جو میں نے بول دیا پچھلے 3-4 منٹ میں, لیکن یہ سہنا بڑا مشکل ہے. یہ کہنا آسان ہے, سہنا آسان نہیں ہے. اچھا تو اس بارے میں بات کرتے ہیں بڑے آسان, بڑے بس معصومانہ انداز میں کھل کے. اور پھر یہ بھی کہ پھر ان کی زندگی میں ایک اور موڑ آیا, وہ بھی کچھ خوشگوار موڑ نہیں ہے, اس سے بھی لڑ رہی ہیں, اور بہت سارے وہ کیا ہے اس پہ بھی ذرا بات کریں گے. لیکن پہلے ذرا السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ اچھا مجھے ابھی بھی لگ رہا ہے میں 2006 میں چلا گیا ہوں اور میں بیپر لے رہا ہوں. جی سیمی جمالی صاحبہ بتائیے گا اسپتال میں کتنے زخمی آئے؟ بالکل مجھے آپ کی آواز سن کے نا وہی لگ رہا ہے. سو 33 ایئرز آف سروس. یس بالکل 33 سال میں نے یکمشت سروس کی ہے JPMC میں. اور پہلے تو بتائیں اس میں آپ گئی کیسے, مطلب پھر تم پوچھیں گے نا کہ یہ ایکسپیرینس کیسا تھا. اچھا تو ہاؤ یو اینڈڈ اپ. تو ہر کوئی کہتا ہے نا کہ مجھے حب الوطنی کے شوق میں چلا گیا سرکاری ہسپتال میں. تو میرے ساتھ تھوڑا سا کچھ مختلف تھا. دل تو میرا چاہتا تھا کہ میں شروع میں فوجی بن جاؤں, کیونکہ مجھے آئی واز ویری امپریسڈ وتھ یونیفارمس, اور مجھے اپنی فوج سے بڑی محبت ہے. تو میں چاہتی تھی کہ میں فوجی بن جاؤں. لیکن ہمارے وقت میں انفارچونیٹلی خواتین کو فوج میں جاتی نہیں تھیں, اور نہ پولیس میں جاتی تھیں نہ فوج میں جاتی تھیں. سو دیٹ آئی کوڈنٹ ڈو. سو 2 ہی نوکریاں ہوتی تھیں جو آدمی ڈھونڈتا تھا, پروفیشنز تھے عورتوں کے لیے. ایک تو تھا کہ آپ ڈاکٹر
ڈاکٹر بن جائیں, اور لڑکوں کے لیے ہوتا تھا کہ آپ انجینئر بن جائیں. یاد ہے مجھے, ڈاکٹر بن جاؤ, انجینئر بن جاؤ. یہ آئی ٹی, فوج, میڈیا سب تو بعد میں آیا, ڈاکٹر انجینئر. اچھا اوکے. تو جب میں نے سوچا کہ گڈ آپشن وڈ بی ٹو بی اے ڈاکٹر. سو ہم 3 بہنیں تھیں, اور میری والدہ ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ تھی, لیکن وہ اپنی میڈیسن کمپلیٹ نہیں کر سکیں, اور ان کی شادی ہو گئی, اینڈ یو نو دین وی ور بورن, اینڈ اس کے بعد وہ کام تو ختم ہو گیا. تو شی saw through us کہ, and my mother passed away at a very young age. I was only 6 years of age. لیکن she told us کہ جی میں, ان کی خواہش تھی کہ ان کی بچیاں جو ہیں ڈاکٹرز بنیں. تو 3 میں سے 2 ہم ڈاکٹرز بن گئے. اور اس میں آئی تھنک مائی فادر واز ویری پشی, مائی نانی واز ویری پشی, بیکاز آئی واز brought up by my نانی, اینڈ they pushed us through this. آپ کی والدہ کے انتقال کے بعد نانی نے پالا. اور پھر اس جرنی میں نانی کا بڑا اہم رول تھا, اور میرے والد صاحب کا بھی بڑا اہم رول تھا, جس کو میں کبھی فراموش نہیں کر سکتی. سو ہی saw through us کہ یہ ہو جائے. تو جب میں ڈاکٹر بن گئی تو پھر میں نے سوچا کہ او دس از ناٹ انف. اب ڈاکٹر بننے کے بعد جب تک آپ کچھ کریں نہیں آگے, آپ یو جسٹ این MBBS اینڈ یو ڈونٹ نو واٹ نیکسٹ. صحیح ہے. سو میری نانی کوئی بہت امیر خاتون تو تھی نہیں, اینڈ شی ڈڈنٹ تھنک کہ اور وہ ہمیں اور پڑھا سکتی ہیں. سو وی آئی واز تھنکنگ کہ لیٹس لک فار اے جاب ناؤ, بیکاز اٹس ہائی ٹائم کہ پڑھ لیا, ہاؤس جاب ختم کر لیا, اور ہاؤس جاب کے بعد پھر کیا کریں. تو امیڈیٹلی میں نے جب اپلائی کیا تو مجھے NICVD میں ایک جاب مل گئی امیڈیٹلی. یہ کس سال کی بات ہو رہی ہے؟ یہ 1987 کی بات ہو رہی ہے. اوہ اچھا. سو for 3 months I was a senior house officer, and immediately they made me an RMO. I was very good at my duty. یہ بات تو خیر دو رائے نہیں تھی, میں بڑے دل سے کرتی تھی اپنا کام. سو اس وقت ایڈورٹیزمنٹ ہوا فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا اور آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل, 2 جگہ سے ایڈورٹائز ہوئی جابس, اور ایک یہ NICVD میں مجھے جہاں RMO بنا دیا تھا انہوں نے. ٹھیک ہے. میں نے تینوں جگہ اپلائی کیا تھا, اور میں تینوں جگہ سلیکٹ ہو گئی. واو اچھا. So out of 700 candidates, I was one who was selected at Aga Khan. Out of several thousand candidates, I was selected in the Federal Public Service Commission. اور اس وقت I was more than happy کہ میں سب جگہ ہوگی. میرا اپنا دل چاہتا تھا کہ میں آغا خان چلے جاؤں, لیکن میرے والد صاحب نے کہا کہ نہیں, یو شوڈ جوائن دا گورنمنٹ جاب. اور تب انہوں نے یہ کہا کہ وجہ اس کی یہ بتائی کہ انہوں نے کہا کہ اگر جو پرپز تھا وہ ڈیفیٹ ہو جائے گا اگر تم ایسی جگہ پہ چلے گئے, پرائیویٹ جگہ پہ چلے گئے. سو ہی سیڈ یو ول گرو ود دا پروفیشن. تو میرے خیال سے اٹ واز این ایکسٹریملی وائز ڈیسیشن, کیونکہ آدمی جو ہے اس وقت ہم اپنی اس میں سوچ رہے ہوتے ہیں, وین یو آر ینگر, یو نو ینگ بلڈ کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے. ہاں, اور دوسرے جو سیلریز تو سرکاری ملازمت میں کچھ ہوتی ہی نہیں ہے. یہ تو اب احساس ہوا ایٹ دس ٹرم جب آپ نے ملازمت ختم کر لی کہ بہت سارے پرکس اور پریولیجز تو آپ کو کبھی نصیب ہی نہیں ہوتے. تو پھر میں نے بس گورنمنٹ جاب جوائن کر لی, اور میری سب سے پہلی چوائس تھی کہ میں ایمرجنسی میں کام کروں. وجہ ایمرجنسی کا تو مطلب ہی ہے کہ اللہ معاف کرے, مطلب کوئی ٹوٹا ہوا ہاتھ لے کے آ رہا ہے تو کوئی ٹوٹا ہوا پیر لے کے آ رہا ہے, کوئی پھٹا ہوا سر لے کے آ رہا ہے, مطلب یہ تو ایمرجنسی کی آپٹکس اور کیا ہوں گے, یہی ہو گیا نا. مطلب اس وقت یہ ایمرجنسیز ایسی نہیں ہوا کرتی تھیں. جب شروع میں ہم نے جوائن کیا تو اتنے ایسی کلیمٹیز نہیں ہوا کرتی تھیں جو کراچی شہر نے دیکھیں. لیکن گریجولی اوور اے پیریڈ آف ٹائم آپ سوچ نہیں سکتے کہ دنیا میں کیا میں نے نہیں دیکھا. میرے خیال سے اس 33 سال کی زندگی میں میرا وہ ایکسپیرئنس ہے جو لوگوں کا میرا خیال میں 70-80 سال کی عمر میں بھی نہیں ہوتا ہوگا. بیکاز بم دھماکے ہوئے جو ہم نے نہیں دیکھے, کیا جو سوئسائڈل اٹیکس تھے وہ ہم نے نہیں دیکھے. ہمارے اپنے اوپر بم دھماکہ ہو گیا, شوٹ آؤٹس ہوئیں, گن, میں نے تو کبھی, مجھے تو چھپکلی سے ڈر لگا کرتا تھا, اور چیزیں تو چھوڑ ہی دیں, بندوق کو چلانا, بندوقیں جو ہم نے دیکھیں کلاشنکوف اور اس طرح کی دوسری چیزیں جو ہم نے کبھی. اچھا, پھر سوئسائڈ بامبرز جو تھے ہمارے پاس آ گئے ایمرجنسی کے اندر, ہینڈ گرینیڈز نکل آئے ایمرجنسی میں, یہ سب کچھ ہوا. اور کیا تھا جو نہ دیکھا, اللہ معاف کرے, ان گناہ گار آنکھوں نے بہت کچھ. مطلب یہ کیسی ہے جو آپ نے کہا, ایک تو سمجھ میں آتا ہے کہ ایک خاتون ہے جو کہ ایک شہر کے بڑے سرکاری اسپتال کے ایمرجنسی کی انچارج ہیں, بعد میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر بن گئی, تو انہوں نے یہ سارے لوگ آتے ہوئے دیکھے, زخمی, ہلاک شدگان, شہداء, سب کچھ, لیکن
خود پہ اٹیک بندوق یہ کب یہ کس طرح ہوا کیا ہوا؟ یہ بھی الگ الگ واقعات ہیں. پہلے آپ کو شاید یاد ہوگا نرسری کے قریب ایک اہل تشیع کمیونٹی کی بس گزر رہی تھی جس پر ایک بم دھماکہ ہوا تھا اور 11 لوگ شہید ہو گئے تھے وہاں پر نرسری کے پاس. پھر سارے انجرڈ جو تھے جی اس وقت بہت اس طرح کی وائلنس ہوتی تھی تو یہ سارے زخمی جو تھے 50 کے قریب یہ JPMC میں لائے گئے اور سارے انجرڈ جو تھے اور ڈیڈ باڈیز بھی یہاں پر آ گئیں. تو ایک افراتفری کا عالم تھا. مجھے ابھی تک یاد ہے 5 فروری کا دن تھا وہ 2010 میں. یس بیکاز اٹ واز کشمیر ڈے آلسو آن دیٹ ڈے اور یہ چہلم کا دن تھا. تو جی تو اس لیے ہم لوگ ذرا ہائی الرٹ پہ تھے اور ہم لوگ ہمارے دل میں تو نہیں تھا کہ کچھ خدا نخواستہ ہو لیکن اس طرح کا واقعہ کیونکہ بار بار اسی سے پہلے عاشور پہ ہوا تھا کچھ شاید جی عاشورہ پہ بھی ہوا تھا چہلم پہ بہت جی بالکل تو ہائی الرٹ تھا. سو ہم لوگ سب دیکھ ہی رہے تھے. وی ور کانسٹنٹلی آن دا واچ کہ کچھ ہو نہ جائے خدا نخواستہ اور وہ ہو گیا ایک دم سے. پھر سارے زخمی جب ہمارے پاس آئے ہم جلدی ان کو ہم کیجولٹی کو کلیئر کرنا چاہ رہے تھے. جو شہداء تھے ان کو ہم نے الگ جگہ پہ شفٹ کیا اور جو زخمی تھے ہم ایونچولی کیجولٹی کو کلیئر کر رہے تھے کہ ڈی سینٹرلائز ہو جائے کیجولٹی. لیکن اسی دورانیے میں کیونکہ بہت بڑا کراؤڈ آ جاتا ہے جب اس طرح کی بات ہوتی ہے تو بہت بڑا کراؤڈ آ گیا وہاں پہ اور ان کے مجھے یاد ہے کہ ان کے شیعہ علماء حضرات جو تھے بہت ان کے بڑے لیڈرز جو تھے وہ آ گئے وہاں پر. تو میں ان کو کہہ رہی تھی کہ آپ اندر بیٹھ جائیں. مجھے یہ خطرہ تھا کہ کہیں ان پر نہ کوئی اٹیک کر دے. اینڈ لو اینڈ بیہولڈ تھوڑی دیر کے اندر میں دروازے پہ کھڑی تھی ایمرجنسی کے اور کیجولٹی کے گیٹ کے سامنے بالکل ایک بہت بڑا بم دھماکہ ہو گیا اور اس میں 18 لوگ وہاں پر بحق ہو گئے. Oh my God. So in all we had میں وہیں پہ تھی. I fell down اور میں اتنی زور سے دھماکے کا امپیکٹ اتنا زیادہ ہوتا ہے. پہلے تو ایک گش آف ونڈ سی آئی اور کسی کو سمجھ نہیں آیا. مجھے خود سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہوا اور پھر میں بہت زور سے پیچھے گری اور اندھیرا ہو گیا ایک دم سے. تو پتہ ہی نہیں چلا کہ تھا کیا. اور اس دھماکے میں سے ہماری جان بچی. میں نے اس دن سوچا بعد میں آفٹر تھاٹس آدمی کو آتے ہیں. اس وقت تو میں سمجھی کہ شاید ہم مر گئے. پتہ نہیں مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ کوئی خواب جیسی سچویشن اور یہ بالکل فیکچوئل ہے. جتنے لوگ تھے ہمارے ساتھ میرا اسٹاف پتہ نہیں کس طرح اسٹیمپیڈ ہوا آگے پیچھے ریسکیو کیا گیا لوگوں کو. تو آئی فیل انکانشیس اور مجھے لگا کہ اٹس اوور کہ شاید مر گئے. اینڈ آئی واز موونگ مائی ہینڈ اینڈ آئی تھاٹ کہ شاید ابھی ہاتھ ہل رہا ہے کہ نہیں. یہ والی فیلنگ تھی کہ ہاتھ ہل رہا ہے کہ نہیں ہل رہا. اور دین پتہ نہیں کسی نے چیخو پکار کپڑے ہمارے لت پت ہو گئے. خون اتنا بہہ رہا تھا وہاں پہ لائک یو کوڈ سی واٹ واز ہیپننگ. اور پھر کسی نے مجھے ریسکیو کر دیا. اس میں مطلب جو کچھ میں نہ ہی ریکال کروں اس کو تو اس سے بڑا ایموشنل ٹراما ہوتا ہے لوگوں کو کہ ریکال کریں اور دوبارہ سے یاد کریں. ثابت ہوا تھا بعد میں. سو دیٹ واز بام امپلانٹیڈ ان اے موٹر سائیکل. اور اس کے بعد یہ ساری لاشیں ادھر آئیں گی تو انہوں نے ایک بام امپلانٹ کر دیا. اور نہ صرف وہ بلکہ ایک اور 50 kg کا بام تھا جو ایک اور مانیٹر کے اندر رکھا ہوا تھا جس کو پہلے ایمرجنسی میں لے کر آئے پھر ایمرجنسی سے باہر لے کر گئے اسی وقت. اور وہ تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آیا کہ کیا ہوا. اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا جب اللہ بچائے کسی کو تو کیا ہی کہنا. تو وہ اس کی تاریں شاید ڈسمینٹل ہو گئی تو وہ بم جو تھا نہیں پھٹا. اور جو یہ سوراخ لگانے والے کتے جو تھے وہ بھی وہاں پر آئے. لیکن جب اتنا زیادہ وہ ہو جاتا ہے جب دھواں اتنا زیادہ ہو جاتا ہے یا وہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے اسمیلز میں ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے جب ایک دفعہ بہت زیادہ اسمیل پھیل گئی ہو. بارود کی بو تو ویسے ہی اتنی زیادہ پھیل گئی اس بارودی اسمیل کو وہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکے کہ کوئی اور بم بھی تھا. سو دیٹ از اس وقت ہمارے اوپر جو لوگ تھے اوپر کی بلڈنگ میں وہ سب سمجھ رہے تھے کہ نیچے والے تو سارے مر گئے. اور اللہ کی قدرت کے اللہ میاں نے ہم لوگوں کو بچا دیا اس وقت. سو یہ ایک الگ اتنا قریب سے بھی دیکھا. اور پھر ایک تو یہ ہوا بم یعنی سوسائڈ اٹیک والا. اچھا انفارچونیٹلی کراچی کے تو واقعات بھی اتنے سارے ہیں نا کہ وہ مطلب آدمی بھول جاتا ہے کہ نہیں رہتا بھول جاتا ہے. میں نے اتنے کور کیے مجھے بھی آپ نے یاد دلایا تو یاد آیا ورنہ میں بھول گیا تھا واقعی اتنے.
اور آپ نے کہا کہ بندوقیں اور یہ وہ تو مطلب کبھی ایسے جی بالکل شوٹ آؤٹس ہوئے میرے سامنے. ہمارے پاس کیا ہوا کہ ایک ایمپریس مارکیٹ کے اوپر کوئی لوگوں کا آپس میں بھتا خوری کے اوپر کوئی جھگڑا چل رہا تھا. سو جھگڑا چلنے کے بعد وہ کانفلکٹ جو تھا وہ آ کے اینڈ ہوا, وہاں پہ فائرنگ ہو گئی اور ایک گروپ جو تھا وہ اپنا انجرڈ, وہ سمجھے کہ انجرڈ ہے, پورا رکشہ لے کے وہ ایمرجنسی کے اندر دے ڈروو رائٹ تھرو انٹو دا ایمرجنسی. اچھا تو وہ سمجھ رہے تھے کہ ان کا آدمی زندہ ہے, لیکن انفارچونیٹلی وہ ان کا ہی واز ڈیڈ اور ڈیڈ آن ارائیول. اچھا ابھی وہ اور دے ور آل لائک یو نو ویری ایمونیشنڈ پیپل, بالکل وہ بندوقیں ساتھ لے کر آئے تھے اور میں وہیں پر کھڑی ہوئی تھی. ابھی مجھے پتہ چلا کہ کوئی اس طرح رکشہ آ رہا ہے تو میں اس وقت باہر سے اندر ہی آ رہی تھی ہاسپٹل کے, تو میں جلدی سے میں نے گاڑی روک کے وہیں پر اور میں اندر آ گئی ایمرجنسی کے. تو ابھی ہم دیکھ ہی رہتے کہ کیا ہوا, ایک ٹرموائل سا مچ گیا ایمرجنسی میں. تو ایک اور ایمبولینس جو تھی لے کر ایک اور پیشنٹ کو آئی جس میں کہ گن شاٹ انجری تھی. اسی انسیڈنٹ سے تھا وہ, اوکے مے بی آف دا رائیول گروپ. سو وہ کانفلکٹ جو تھا وہ ختم نہیں ہوا تھا وہاں پہ. وہ یہاں پر آ کر ہم اس کا لاسٹ سین ہمارے پاس ہوا کہ وہ سارے کلاشنکوف لے کے اندر آ گئے آدمی, اور یہ آدمی جو تھا اس کو ایمرجنسی میں جب لے کر آ رہے تھے تو وہ اس کو اندر نہیں جانے دیا انہوں نے ہمارے ریساسیٹیشن بے میں. تو جب یہ آیا تو ابھی میں ادھر ہی کھڑی ہوئی تھی بالکل اس آدمی کے برابر میں, اور ہمارا اسٹاف نرس جو تھا مجھے کہہ رہا تھا اندر بندوقیں ہیں. وہ بیچارہ یہ بتا ہی رہا تھا کہ اتنے میں سامنے سے جو رائیول گروپ تھا اس نے شوٹ آؤٹ کیا اور اس آدمی کو میری آنکھوں کے سامنے ہی واز مرڈرڈ, ہی واز ڈیڈ. اور اس ایمرجنسی کے اندر 17 ایمٹیز ملے تھے میرے دفتر کے باہر سے. میری دیوار دفتر کی چھلنی ہو گئی اور میں ساتھ کھڑی تھی اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکے, ہم دیکھتے ہی رہے. دونوں گروپ کا جھگڑا ہوا, دونوں اپنے زخمی لے کر آئے, وہاں پر آمنا سامنا ہو گیا اور کلاشنکوف سے 17 گولیاں مار دی. 17 گولیاں ماری اس آدمی کو اور یہ وہاں پہ موقع پہ جاں بحق ہو گیا. تو ایک ان کا آدمی مرا اور پھر میں 1.5 گھنٹہ اس کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ میں رہی وہاں پہ کہ 1.5 گھنٹے کے بعد ہم نے اس کو پھر دوسرے ہاسپٹل میں شفٹ کیا, کیونکہ انہوں نے ہماری مورچری جو تھی وہ آکیپائی کر لی تھی. روڈ بلاک ہو گیا, ٹائر جل گئے روڈز کے اوپر, اور جو ٹراما سے ہم گزرے ہیں اس وقت اور سٹاف جو گزرا ہوگا, میں کہتی ہوں شاباش ہے لوگوں کو جو کام کرتے تھے ایمرجنسی. تو یہ ہوا. پھر گرینیڈس لگا کے آ گئے. ایک دفعہ ایک اور گروپ کی آپس میں فائرنگ ہو رہی تھی. توری گروپ شاید آپ نے سنا ہوگا, ایک بڑا مشہور گروپ تھا توری گروپ جو انٹرنیٹ کے ذریعے کام کرتا تھا. اس میں ان کے کوئی لوگ تھے جو آئے ہمارے پاس, گرینیڈس لگے ہوئے تھے, ایک کو گولی لگ گئی, وہ آ گیا ہمارے پاس. اسی دن میرے خیال سے ایک ایس پی کو گولی مار دی تھی جو آئی بی کے چیف ہیں آج کل, آزاد صاحب. جی تو ان کو گولی لگی تھی. ابھی ان کے پاس تو یہ سارے ہمارے پاس آ گئے. تو میں ادھر ایمرجنسی میں تھی اور میں کوشش کر رہی تھی کہ لوگوں کو ہم یہاں سے رش کم کریں. یہ کم ہی کر رہے تھے تو یہ آ گئے. تو اس لڑکے نے مجھے بولا, یہ لڑکا تھا ینگ سا, اس کی گردن میں گولی لگی تھی بٹ ہی واز ویری سیکیور, سیف تھا. تو مجھے کہتا ہے کہ میری یہ جیکٹ پہنی تھی, اس نے کہا کہ کاٹ دیں. تو میں نے اپنی نرس سے کہا کہ آپ مجھے سیزر پکڑائیں, میں جلدی سے کاٹ دوں. جیکٹ پہنی تھی. سو میں نے جیسے جیکٹ پہنی تو اس نے مجھے کہا کہ اس کو پھینک دو. تو میں نے کہا پتہ نہیں کیوں پھینکوا رہا ہے. تو میں نے دیکھا تو اس کے اندر بڑے بڑے وہ لگے ہوئے تھے گرینیڈس. سو مجھے تو اس وقت نہیں سمجھ تھی کہ یہ گرینیڈ ہے, نہ کسی اور کو پتا تھا. ہم نے کبھی کون سے گرینیڈس دیکھے تھے. سو دے ور جسٹ لائک اس سائز کا تھا. اور پھر میں نے اس کو سائڈ پہ رکھ دیا, اور اچھا ہوا کہ میں نے اس کی پن ہی پل کر لی. مجھے کیا پتا کہ پن کیسی ہوتی ہے. اس آدمی کو میں نے نکال دیا ایمرجنسی سے اور میں نے اس کو سائڈ میں رکھ دیا. میں نے کہا کہ تم فکر نہیں کرو, ہم دیکھ رہے ہیں تمہیں. پھر میں نے اس کو پوچھا کہ یہ ہوا کیا تھا, تو اس نے مجھے بتایا کہ کیا, مجھ سے پانی مانگ رہا تھا. اس سے میں نے اس کو پانی تو دے دیا, لیکن میں نے پھر اس کو بہت باتیں سنا دی. مجھے اتنا غصہ چڑھا کہ یہ تو ٹیررسٹ ہے. اور اس کے ساتھ اور بھی بڑے ٹیررسٹ تھے جو تین تھے. ایک کو تو ہم نے, ایک تو مر گیا تھا اور دوسرا جو تھا اس کو ہم نے وینٹیلیٹر پہ ڈال دیا. وہ 3 دن زندہ رہا ہے, 3 دفعہ CPR اس کا ہوا, 3 دفعہ وہ بچ گیا اور پھر فائنلی ہی ڈائیڈ ان دا ICU. اور یہ والا جو تھا پھر یہ بچ گیا, ہی سروائیوڈ. اینڈ پولیس کے حوالے کیا. بالکل. سو ہی ہمسیلف واز اے ٹیررسٹ جس کے پاس گرینیڈ لگے ہوئے تھے, زخمی حالت میں آیا اور آپ سے کہہ رہا ہے کہ میری جیکٹ کاٹ رہی ہے تو اندر سے فائنڈ
out کہ کہ یہ grenades لگے چیزیں ہوئے ہیں. لگی نہیں, اور یہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا. یہ تو جو ہمارے اس وقت DIG ساؤتھ تھے جاوید صاحب, وہ آئے تھے اس وقت, اور انہوں نے مجھے بتایا کہ مجھے کہتے ہیں شکر ہے آپ نے اس کی پن نہیں پل کر دی, اینڈ آئی سو دیٹ سٹ آن مائی ٹیبل. میں نے کہا اس کو لے جائیں یہاں سے, یہ جو گرینیڈس تھے. سو دیٹ از ہاؤ وی وٹنسڈ. اور کراچی میں تو مطلب پولیٹیکل پارٹیز کی بہت زیادہ رائیولری, تو کبھی ایسا کوئی ہوا کہ کوئی ایک گروپ پریشرائز کر رہا ہو کہ زخمی کا علاج نہیں کرنا ہے, یا دوسرا کہہ رہا ہو کہ اس کا جلدی کرنا ہے؟ اس طرح کے واقعات ہوتے تھے, لیکن ہم نے کچھ اوور اے پیریڈ آف ٹائم آپ سیکھ جاتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے, ہینڈل کیسے کرنا ہے. سو ہینڈل کراؤڈ ہینڈلنگ, کراؤڈ ماب مینجمنٹ, یہ آپ کو سب سمجھ میں آ جاتا ہے. اینڈ گریجولی اوور اے پیریڈ آف 33 سال کام کیا ہے, تو یہ تو اب مجھے سمجھ ہے اچھی طرح کہ ہاؤ ٹو ہینڈل اٹ. اور یہ ٹائم ہے اب ٹو گیو بیک ٹو یور کنٹری. مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ دیر از اے ٹائم ٹو پے بیک ٹو یور کنٹری, اور میں سمجھتی تھی کہ اللہ میاں نے ہمیں ہمیشہ ہر مشکل سے بچا لیا, بیکاز ہمارے دل میں نیت بڑی اچھی ہوتی ہے. لیکن گھر والے تو آپ لوگ کے بھی ہیں نا, تو وہ نہیں کہتے کہ بھائی 2000 دفعہ میری بہنوں نے مجھے بولا, میری دونوں بہنیں جو ہیں باہر رہتی ہیں, انہوں نے کہا بھائی کیا ادھر آؤ جاؤ بھائی کیا ہو رہا ہے. جب پہلی دفعہ یہ بم بلاسٹ ہوا تھا تو میری بہن نے کہا تھا کہ تم ادھر ہی مر جاؤ گی, تم آ جاؤ ہمارے پاس. اور میں نے سوچا کہ میرے گھر, میرے بچے, مائی ہسبینڈ ہی ہیئر, میں کیسے چلے جاؤں سب کو چھوڑ چھاڑ کے, یا لے جاؤں سب کو, پورے گھر کو میں مائگریٹ کر دوں. لیکن دس نیور ہیپن. میرے دل میں کبھی نہیں دل کیا کہ, اور ابھی بھی دیر از اے گڈ اپرچونیٹی کہ میں جا کے باہر رہ جاؤں, لیکن آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو دیٹ. اینڈ آؤٹ آف آل دیز میموریز جو کہ 33 سالوں کی ہے, اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کوئی ایک, میں نہیں آپ نے اتنی ساری بتائیں, کوئی ایک میموری جو آپ ریکال کرتی ہوں کہ جس نے آپ کو بھی مطلب ہلا دیا ہو, کوئی ایک ایسا منظر, کوئی ایک ایسا سین, کوئی ایک ایسا بندہ آپ کے پاس آیا ہو آفٹر اے بام بلاسٹ اور واٹ ایور, کہ جس کی چونکہ یعنی آپ کا تو ایک ڈیلی بزنس تھا, کوئی ایسی چیز نے آپ کو بھی ہلا دیا ہوگا یہ کیا ہے بھائی؟ میں نے تو بہت ہی کچھ دیکھ لیا. جو پہلا سوئسائڈل اٹیک ہوا تھا جس نے مجھے وچ میڈ می ویری شیکی آف کورس, وہ ڈیکیپیٹیڈ ہیڈ میں نے دیکھا تھا ایک. یہ آپ کو شاید یاد ہو, یعنی کٹا ہوا سر جو نکل کے ڈیکیپیٹیٹ ہو گیا اور باڈی سے نکل کے کہیں گراؤنڈ میں گر گیا تھا. یہ نشتر پارک کا بلاسٹ آپ نے شاید سنا ہوگا, 12 ربیع الاول کو. جی بالکل. اس سے پہلے ایک اسٹیمپیڈ ہوا تھا فیض مدینہ کے اندر, اس میں بڑے سارے لوگ, جی 27 خواتین جو تھیں وہ اس میں اسٹیمپیڈ میں ان کا انتقال ہوا تھا. اور اس کے بعد 12 ربیع الاول کے موقع کے اوپر یہ سانحہ پیش آ گیا. اس میں جو سوئسائڈ بامبر تھا موسٹ پرابیبلی, کیونکہ یہ اپنے چیسٹ کے اوپر عام طور پہ بیلٹس باندھ لیتے ہیں, اور بلاسٹ کا امپیکٹ ایسا ہوتا ہے کہ ٹاپ پارٹ آف دیئر باڈی از یوزلی ڈسممبرڈ اور کہیں دور جا کے گر جاتی ہے. سو اس آدمی کا سر جو تھا یہ کوئی لے کر آیا تھا لڑکا, وہ دور جا کے گرا, اور وہ اس نے ایک ویسٹ پہنی ہوئی تھی, اور اس نے اپنی قمیض اتار کے اس میں ریپ کر کے اتنی بڑی چیز لے کر آیا. تو مجھے بار بار کہہ رہا تھا, اس کو لگ رہا تھا کہ یہ شاید کچھ کرتی دھرتی ہے یہاں کی, تو مجھے کہتا ہے مجھے پولیس سے ملنا ہے, مجھے پولیس سے ملنا ہے. تو میں نے کہا کیا ہے پولیس سے آپ کو کیوں ملنا ہے؟ تو ڈیڈ باڈیز تھیں, ہم لوگ بھی انڈر پریشر تھے, تو اس نے 12 ربیع الاول کے وہ شہداء اور سب آ رہے تھے, رینجرز کے لوگ تھے اس میں زخمی, اس میں بہت لوگ زخمی ہوئے تھے. لیکن جو یہ آئے تو, اور ایک عجیب قسم کا کموشن تھا. 12 ربیع الاول خوشی کا موقع تھا, اس کے اوپر چراغاں ہوا تھا, ایمرجنسی پہ بھی لائٹس لگی ہوئی تھیں, اور ہم اس قسم کے ماحول میں تھے, اور وہاں پر یہ بلاسٹ ہو گیا. تو یہ لڑکا مجھے کہے جائے تو مجھے کہے پولیس والے, تو میں نے, ہمارا ASI تھا ایک نیاز صدر پولیس اسٹیشن کے, جی بالکل, کیونکہ یہ بڑے خاص لوگ تھے جو خاص موقعوں پہ مجھے رہے ہیں قریب. سو ان کو میں نے کہا کہ یہ دیکھیں کیا ہے. تو میں نے جو وہ اس کی ہاتھ ہمارے لت پت ہوئے تھے خون سے, اور گلوز پہنے تھے, میں نے اس کی جو وہ اتاری, وہ کپڑا جو تھا وچ واز اے شرٹ, آئی ریئلائزڈ, تو اٹ واز اے ڈیکیپیٹیڈ ہیڈ. بالکل بال جیسے چلے ہوئے ہوتے ہیں بال, اس طرح کا تھا, سر سے منہ سے آپ چہرے سے. ایک آدمی اپنی ویسٹ میں بنیان میں آیا آپ کے پاس, کیونکہ اس کو کوئی سر ملا کہیں اڑتا ہوا, اس نے اپنی شرٹ اتار کے وہ ریپ کر کے لے آیا, اور آپ کو اس نے دے دیا, یہ لے کر آیا. اٹ واز لائک جیسے اٹ واز لائک اے نائٹ میئر. مجھے کتنی دفعہ میں کئی راتیں میں سو نہیں سکی, مجھے بار بار خیال آتا تھا کہ اٹ واز لائک دا میموریز وڈ کم بیک, کہ فلیشز, کہ یہ کیا دیکھا میں نے.
پھر اس طرح کئی واقعات ہوئے. ایک یہ تو پہلا واقعہ تھا اس لیے مجھے بہت یاد ہے, لیکن کسی کا کوئی عزیز پیارا جب مر جائے آؤٹ آف دا بلو, ناٹ اونلی بم بلاسٹ اور گن شاٹس, روڈ ٹریفک انجری میں مجھے یاد ہے ایک ینگ بچہ جو تھا وہ مر گیا. کیا کیا واقعات ہمارے سامنے ہوئی, یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے بندوقیں چلاتے ہیں کس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں, کوئی اور سڈن واقعہ ہو جائے, الیکٹروکیوشن سے کوئی مر گیا, یہ جو ہم نے فلیش فلڈز دیکھے, روڈ ٹریفک انجریز دیکھیں, ان میں کتنے کتنے لوگ جو ہیں اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے. ایسے منظر بھی دیکھے ہیں کہ جب یعنی کوئی بچہ ہے یا کوئی آدمی ہے وہ گھر سے غائب ہے, خیریت سے نکلا بالکل, اور پھر لاش والے واپس ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے اور وہاں دے فاؤنڈ آؤٹ کہ یہ تو جو کفن کے اندر جو لاش ہے وہ ان کی. اور ایبسلیوٹلی یہ تو اس میں تو کوئی یہ تو وہاں پہ آلموسٹ روز کا ہی معاملہ تھا. اور کتنا آپ کو کمپیشن. میں ایک دفعہ مردہ ابھی عمر بھائی عمر شریف صاحب کا ہوا تھا باڈی جب ہم لے کے آیا تو میں ایدھی کے مردہ خانے میں گیا, تو مطلب آئی ایم سوری ان لوگوں کو لگ رہا ہے کس طرح کی باتیں, لیکن یہ ساری حقیقتیں ہیں نا زندگی کی بھائی, مطلب زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے. تو وہاں پہ ایک ساتھ بہت ساری لاشیں پڑی ہوئی تھیں مردہ خانے میں. تو میں نے میں تو پہلی دفعہ زندگی میں منظر دیکھا تو مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی نا, مردہ خانہ سنا ہوا تھا, مردہ خانے شفٹ کر دیا, خبروں میں پڑھنا آسان ہے, اتنی ساری. میں نے کہا یار یہ کون لوگ ہیں کہ کیوں, میں نے کہا مثلا وہ کون ہے, اس نے کہا میں الگ الگ ہیں, آپ پوچھے تو میں آپ کو بتاؤں کہ کون, سب کی الگ الگ کہانی. یہ کون ہے آدمی, ایک لاش پڑی ہوئی تھی. تو میں نے اس کا سر بھی کورڈ نہیں تھا, کفن بھی اتنا نہیں, ایسا لگ رہا ہے کہ آدمی لیٹا ہوا ہے. کہنا یار یہ پرسوں جو ہے نا کہیں روڈ کراس کرتے ہوئے کسی گاڑی نے مار دیا اس کو. تو میں نے کہا یہ یہاں کیوں پڑا ہوا ہے, کہنا اس لیے کہ ابھی پتہ نہیں ہمیں کہ کون ہے. تو میں نے کہا اس کا مطلب اس کے گھر والوں کو بھی نہیں پتا کہ یہ یہاں پر. انہوں نے کہا نہیں. تو میں نے کہا کیا ہوگا, انہوں نے کہا گھر والے ڈھونڈتے ڈھانڈتے کبھی آئیں گے, ان کا کوئی ٹائم پیریڈ سیٹ ہوتا ہے کہ اتنے دنوں کے اندر آ جائیں, ورنہ پھر ہم دفنا دیں گے. ہمیں تو شکر ادا کرنا چاہیے. او مائی گاڈ, میں کہا یار یہ ہم تو کسی اور دنیا میں رہ رہے ہیں یار, یہ تو یہ حقیقت ہے زندگی کی. ہم تو شکر ادا کرتے ہیں کہ ایسے ابھی ادارے ہیں جو یہ ڈیڈ باڈیز کو رکھ لیتے ہیں, ورنہ کچھ ہوتا ہی نہیں تھا. میری زندگی کی بڑی خواہش تھی جو کہ میں نے پوری کر لی بیفور آئی مووڈ آؤٹ آف جناح. میرا بڑا دل چاہتا تھا, اور ہمیشہ مجھ سے لوگ پوچھتے تھے کہ واٹ ڈو یو وانٹ ٹو ڈو, تو میں چاہتی تھی کہ ایک موچری بنا دوں ہاسپٹل کے لیے, جو کہ ایک لائک اے پلیس جہاں پہ آئی واز امپریسڈ بائی دا PNS شفا کی مورچری کے. تو میں چاہتی تھی کہ اس طرح کی مورچری بنا دوں جس میں واشنگ ایریا ہو مردوں کا عورتوں کا, اور کوئی آ کے کفنا دے, اور جس طرح ہوتا ہے ہمارے مسلمانوں کے اندر. کیونکہ اکثر آج کل کیا ہوتا ہے کہ ماں باپ جو ہیں یہاں اکیلے رہ جاتے ہیں, بوڑھے ماں باپ ہوتے ہیں, وہ مر جاتے ہیں, بچے امریکہ میں, بچے کہیں اور ہیں. تو مجھے بڑا خیال آتا تھا کہ یہ جب تک کہ دفنانے والا کوئی آئے, کہیں رکھنے کی جگہ ہو, اور فوجی کب تک ہماری لاشیں رکھ سکتے ہیں, اور ان کے پاس اتنا کام دوسرا ہے کہ وہ وی شوڈ ہیو اے موچری آف آر اون. سو تھینکس ٹو دا گورنمنٹ آف سندھ کہ انہوں نے مجھے وہ ریفریجریٹرز دیے تھے جس میں ہم ڈیڈ باڈیز رکھ سکتے تھے. تھینکس ٹو دا ڈونر جنہوں نے میرے کہنے پر یہ 80 لاکھ روپے کا ڈونیشن دیا تھا, اور ایک NGO کے تھرو ہم نے اس کو کنسٹرکٹ کروایا. تھینکس ٹو دیم. کراچی میں رہنے والوں نے بہت سارے ٹائم, مطلب بہت ساری جو ڈیٹس ایسی جو کراچی والوں کو یاد رہ گئی. 9 اپریل ایک تاریخ تھی جب بہت سارے وکیلوں کو زندہ جلا دیا گیا تھا. 12 مئی کس کو نہیں پتا. 18 اکتوبر کارساز بے نظیر صاحب دھماکہ, ہمارا کیمرہ مین عارف اس میں بھی شہید ہو گیا تھا. 27 دسمبر واقعہ پنڈی میں ہوا بی بی کا, لیکن کراچی میں بہت بس ہے. یہ سارے واقعات بھی آپ بالکل, میں وہیں پر تھی. یہ سارے واقعات میرے سامنے, بہت کچھ ہوا. 12 مئی کو جو کچھ ہوا اس میں ہمارے سامنے فائرنگ ہو گئی, موٹر سائیکل چلا دیے, ہسپتال کی پریمیسز کے اندر موٹر سائیکل چلا دی اور شوٹ آؤٹ ہو گیا. 12 مئی تو ایسا دن ہے مجھے یاد ہے کہ یعنی سارا دن ہم جنگ زدہ علاقوں میں بھی ایمبولینس میں مریضوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے. اگر جنگ ایک ایمنسٹی ہوتی ہے, مطلب ایمبولینس کے ڈرائیورز کو کوئی کچھ نہیں کہتا, لیکن 12 مئی کو کراچی میں ایمبولینس کے ڈرائیور کو نشانہ بنایا گیا. انہوں نے ڈرائیور کو نشانہ بنایا. پہلے وہ ڈرائیور ہمارے پاس ڈیڈ باڈیز لے کر آ رہا تھا, اور مجھے ابھی تک یاد ہے اس کا نام, ایدھی کا ڈرائیور ہوتا تھا, فضل نام تھا ان کا. آئی ریمبر دا نیم بیکاز آئی ریمبر دیٹ مین برنگنگ اے ڈیڈ باڈی. اور تھوڑی دیر کے بعد ہی واز شاٹ, اور ان کے سر میں گولی لگی تھی, اور ان کی ڈیڈ باڈی ہمارے پاس آئی تھی. سو 12 مئی کا واقعہ ہمارے سامنے شوٹ آؤٹ ہوا تھا.
میرے پاس ایک رپورٹر کھڑی ہوئی تھیں جب ہم گیٹ پہ کھڑے ہوئے تھے دروازے پہ اور ہم دیکھ رہے تھے لوگوں کا آنا جانا, تو لائک اس وہاں پہ شوٹ آؤٹ ہو گیا, موٹر سائیکل کو آگ لگا دی. پھر اس کے بعد 18 اکتوبر کا واقعہ ہوا جس میں کہ آل ہیل بروک آؤٹ, 250 لوگوں کی زخمی حالت میں لائے گئے, کوئی آدھا جل گیا تھا, بالکل. اور کس طرح لوگ اس رات کو آئے ہیں. اور آپ کا کیمرہ مین عارف جو تھے ان کو تو میں نے ریسیو کیا تھا, مجھے اچھی طرح یاد ہے. اور اللہ گواہ اس بات کا, عارف کے چہرے پر بالکل ایک سکون سا تھا. اور عارف واز, آئی آئیڈینٹیفائڈ ہم کیونکہ میرا میڈیا سے بڑا انٹریکشن ہوا کرتا تھا. سو عارف واز بالکل صاف, ان کی شکل بالکل صاف ستھری تھی, ایک دم سے آئیڈینٹیفائی ہو گئے. یعنی آپ نے پہچان لیا تھا؟ بالکل میں نے عارف کو پہچان لیا تھا. عارف ویسے بھی آتے جاتے رہتے تھے, میں نے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا. میں نے یہ سنا تھا کہ عارف کا مطلب وہ چونکہ وہ دھماکی جگہ سے بہت قریب تھا, تو آئی ڈونٹ نو میڈیکلی یہ بات کیا ہے, لیکن میں نے سنا تھا کہ اس کا دل بند ہو گیا اینڈ ہی ڈائیڈ. ایسا نہیں کہ اس کو چھرے یا کچھ اس طرح کی چیزیں لگی ہیں, ان کا چہرہ بالکل صاف تھا اور بالکل سو میں بھی ایسا ہی ہوا کہ بس دل نے کام کرنا بند کر دیا. ہو سکتا ہے کہ ایسا ہی کچھ ہوا ہو, لیکن مجھے یہ یاد ہے کہ ان کا چہرہ بالکل آئیڈینٹیفائبل تھا اور بالکل صاف, میں نے ان کو پہچان لیا تھا. بے نظیر صاحبہ کا واقعہ, جی بالکل. پھر 27 دسمبر کو جو اندوناک واقعہ پنڈی میں ہوا, اس کا ریپرکشن تو خیر پورے پاکستان میں ہم نے دیکھا تھا, لیکن اس رات کو ڈاکٹرز جو تھے وہ آ نہیں سکے ڈیوٹی پہ. پوری رات میں اکیلے, اور ایک ہماری نرس تھی جو پوری رات ڈیوٹی پہ لگے رہے, اور صبح کو اللہ اللہ کر کے کوئی آیا تھا ڈیوٹی پہ, ورنہ موسٹ اسٹاف could not come, اس لیے کہ ایسا ٹریفک جام ہو گیا تھا سڑکوں کے اوپر, اور لوگ پھنس گئے جہاں پر تھے وہیں پر ہی پھنس گئے. سو اور اتنا شہر میں غدر مچ گیا, پورے شہر میں لوٹ مار, آگ لگا دی جگہ جگہ پر, اور اتنی فائرنگ ہو رہی تھی کہ کوئی, سب لوگ ڈر رہے تھے, ظاہر ہے کہ اتنا بڑا واقعہ ہوا تھا, تو اس لیے لوگ نکلے ہی نہیں گھروں سے. پھر اس سارے اس میں کبھی کوئی ایسا مومنٹ آیا کہ جب آپ روئی ہوں؟ دیکھیے ہوتا ہے کہ میں روز کا ہی ہے یار, ابھی یہ کیا نہیں, بالکل اٹ از یو نو, میں نے اپنے میں نے ایک طریقہ سیکھ لیا تھا کہ میں اس وقت ڈسوسیٹ ہو جایا کرتی تھی لوگوں سے. دیٹ از دی اونلی وے, اگر آپ اس ایموشنل اس میں تو آپ سروسز ہی نہ دے سکیں نا. یو ہیو ٹو کیپ یور سینٹی, کیونکہ آپ اگر اپنی سینٹی نہیں رکھیں گے اس وقت ڈسوسیٹ ہو جائیں اس سے. لیکن یس, اس کے بعد بہت رونا آتا تھا, اور کچھ مجھے اپنے ایموشنس کو کنٹرول کرنا بھی آیا تھا. یہ ایک واقعات جتنے تھے, بہت دفعہ بہت رونے کو دل کرتا تھا, اور بہت دفعہ ہم اسی لیے ایک ایکسرسائز کرتے تھے کہ جب کوئی واقعہ ہوتا تھا ہم اپنی جتنی بھی ڈرل تھی اس کو ریوائز کرتے تھے کہ ہم نے کیا کیا, کیا صحیح ہوا, کیا غلط ہوا. اور ہمیشہ ہم ایمرجنسی کے اسٹاف کے ساتھ بیٹھ کے یہ دیکھتے تھے کہ کیا چیزیں ہم نے غلط کر لی, کیا چیزیں ہم نے صحیح کی, اور اس طرح ایک دوسرے کو مورل سپورٹ بھی دیتے تھے, ایک دوسرے کی سائیکالوجی کو سمجھتے تھے, کون کمزور دل کا تھا, اس کو کہاں پہ رکھنا ہے کہاں نہیں رکھنا, یہ سب باتیں پتہ چلتی تھی. اور میرے خیال سے تو جتنا اس ایمرجنسی کے عملے نے, میں نے بہت سالوں تک بہت عملے کے ساتھ کام کیا ہے, انہوں نے بہترین کام کیا. آئی تھنک شاباش ہے جناب ہسپتال کی ایمرجنسی کو کہ جن کا اتنا اسٹاف رہا, اور جب تک میں رہی کوئی آدمی ادھر سے نہیں گیا, چاہے وہ کسی بھی لینگویج کا ہو, چاہے کسی بھی طریقہ کار پہ ہو, کسی ریلیجن کا ہو. نہ میں نے کبھی ان کے ساتھ ڈفرینشیٹ کیا تھا. میں نے ان کو میں نے یہ کام ضرور کیا تھا کہ کھلاؤ ان کو سونے کا نوالا, لیکن دیکھو شیر کی نظر سے. دیٹ واز, یو نو, the carrot and the stick have to work together. سو یہ بتائیں, یہ ساری بات ہو گئی نا, ایک دوسرا اسپیکٹ, یہ سارا کچھ کیا سیمی جمالی نے, 33 سال کی جرنی جس کو آپ نے 33 منٹ میں بتایا, ظاہر ہے بہت سارے اور واقعات ہوں گے, لیکن پھر آپ کی اپنی پرسنل لائف, کیونکہ لوگوں کو کبھی کبھی بھی لگتا ہے کہ ڈاکٹرز وغیرہ یا جو ایسی کوئی خاتون جو اتنا روزانہ دیکھتی ہوں تو وہ تو بڑے ہی مطلب ایموشن لیس یا روبوٹک, یا ان کی زندگی میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا, وہ تو مسئلے ان کا تو کام سے مسائل حل کرنا ہے, خود مسئلے کا شکار تو ہو ہی نہیں سکتے. سو آئی واز ویری مچ سرپرائز, کیونکہ آپ سے میرا رابطہ رہتا تھا, ابھی بھی رہتا ہے, کہ جب when one day you told me کہ you have been diagnosed with cancer, بولنا بڑا آسان ہے یہ, اور وہ دن کون سا تھا, آپ کو کیسے پتہ چلا, وہ کیا دن, کیا مومنٹ تھا؟ ڈاکٹر نے بتایا کہ جب کسی ڈاکٹر نے ڈاکٹر سیمی جمالی کو بتایا یہ ہے بھائی. اچھا, میں یہ واقعات تو کینسر ایک دن میں تو نہیں ہوتا,
مجھے بھی نہیں پتا تھا, لیکن میں بہت انیمک رہا کرتی تھی, ہیموگلوبن میرا کم ہوتا رہتا تھا, اور ہر دفعہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ہے, جی ٹھیک ہو جائے گا, آئرن لگا لو, یہ کھا لو وہ کھا لو. لیکن آف اینڈ آن میرے پیٹ میں درد ہوتا رہتا تھا جس کی میں نے کبھی پرواہ نہیں کی. میں اتنی اپنی ڈیوٹی میں لگی رہتی تھی کہ میں نے بادر ہی نہیں کیا کہ میں کبھی کوئی انویسٹیگیشنز ایز سچ کرواؤں کہ جس سے کوئی آئی نیور بادرڈ. میرا خیال میں بہت بڑی غلطی کی میں نے یہ. اور یہ سالوں سے یہ کچھ عرصے سے تھا, 2-3 سال سے ذرا زیادہ ہوا تھا, بٹ انیمک میں ہمیشہ ہوتی تھی. سو میں نے پھر اپنے جس رات کو آپ کو شاید یاد ہو کہ ایک ایئر کریش ہوا تھا اس میں رمضان کے مہینے کے اندر, پی آئی کا ایئر کریش ماڈل, جی بالکل, اور ماڈل کالونی کے اندر 2 سال پہلے کی بات ہے, جی بالکل 2-3 سال پہلے. تو اس میں میں نے کووڈ کا زمانہ تھا, اور میرے پیٹ میں بڑا درد تھا, لیکن کیونکہ ایسا بڑا سانحہ بیت گیا کراچی میں, تو میں جلدی سے ایمرجنسی میں پہنچ گئی, اور پھر ڈیڈ باڈیز اور ادھر ادھر کرنا, لوگوں کے جمع غفیر لگا ہوا تھا, ظاہر ہے جن کے پیسنجرز آ رہے تھے اور جو چڑھے ہوں گے وہاں پہ, ان کے کالز, میڈیا, سب کو ٹیکل کرنا ہوتا ہے وہاں پہ. سو میں آئی واز ڈوئنگ مائی ڈیوٹی, لیکن مجھے آئی واز ویری انکمفرٹیبل. ہماری منسٹر بیٹھی ہوئی تھی وہاں پہ, تو ان کے سامنے تو میں نہیں کہہ سکتی تھی, روزہ تھا سب کا. تو میں نے پھر جب یہ سارا کام ختم ہو گیا تو 12:30 بجے رات کو میں سی ٹی اسکین ڈپارٹمنٹ میں چلے گئی, اور میں نے کہا کہ میں اپنا اسکین کرا لیتی ہوں, اور مجھے لگا کہ دیر سم تھنگ رانگ. سو اس وقت میں نے جب اسکین ہوا تو آبویسلی اس میں ایک obstruction نظر آ گئی, اور اس کے 2 دن کے بعد آئی واز ایڈمیٹڈ اینڈ ٹیکن ان فار سرجری. تو یہ اس وقت کی بات ہے کہ اٹ واز ڈائگنوزڈ امیڈیٹلی فار کینسر. دس واز کولن کینسر, میں نے آپ کو شاید بتایا بھی تھا, اور یہ نیوز بریک, لوگ سمجھ رہے تھے شاید اس کو کووڈ ہو گیا ہے, کچھ اور ہو گیا, بتا نہیں رہی. میں کیا بتاتی لوگوں کو, لیکن آبویسلی لوگوں کو بڑی وہ ہوتی ہے کہ جی کیا ہو گیا, کیا نہیں ہوا, اینڈ واٹس رانگ. کووڈ کا زمانہ تھا, ہر وقت لوگوں کو لگ رہا تھا کہ کووڈ سے لوگ مر رہے ہیں, تو شاید یہی نہ ہو گیا. My husband was suffering from COVID and he was admitted in a hospital in the intensive care, اور اس وقت مجھے یہ ڈائگنوز ہوا and I had to be taken into an emergency surgery kind of thing. So یہ ایک بڑی تکلیف دہ سچویشن تھی. My best friend تسنیم suffered from COVID. میری بہنیں جو تھیں they were my lifeline. وہ they were a great support system. میرا ایک بیٹا کینیڈا میں تھا اس وقت, اور میرا چھوٹا بیٹا گھر پہ تھا, who was hardly 17 years of age. بچے ہوتے نا, ماں باپ کے لیے تو خیر بچے ہی رہتے, لیکن اس کو چارج اس نے گھر کا سنبھالا. تسنیم میری دوست جو تھی, انفارچونیٹلی اس وقت ان کو بھی کووڈ ہو گیا, اور مطلب آئی واز آل بائی مائی سیلف. کووڈ کے زمانے میں آپ لوگوں کو گھر نہیں, مطلب ایسا لگا کہ اچانک سب بدل گیا, سب دنیا ہی بدل گئی, اور اچانک سے یہ جانا پڑا. سو میرا بچہ انچارج بن گیا گھر کا, میری بہنیں اس کو مانیٹر کرتی رہیں, مائی فرینڈس ڈسٹنٹلی سب, طارق تھا اور 2-3 اور لوگ تھے جنہوں نے میرے بچے کا دھیان رکھا کہ دیکھتے رہیں اس کو ٹائم. آئی ایم سو گریٹفل ٹو دا اسٹاف آف جناح جنہوں نے بہت خیال کیا. ابھی کیا ابھی مائی نیبر اقبال, سو ہی واز ویری گڈ ٹو می اینڈ دے ور ویری نائس, کہ سب کو خیال تھا کہ ظاہر ہے میں ڈائریکٹر بھی تھی اس انسٹیٹیوشن کی. سو 10 دن میں نے چھٹی کی تھی کیونکہ وہ میری سرجری اس وقت میں ایکیوٹ سرجری ہوئی تھی. لیکن پھر اس کے بعد میں نے اپنی ڈیوٹی سے پھر اس کے بعد کوئی چھٹی نہیں کی. میں کیمو تھراپی میری ہوتی رہی, ساتھ 6 مہینے میری کیمو تھراپی ہوئی. پھر انفارچونیٹلی سمجھیں کہ پھر مجھے ایک میٹاسٹیٹک لیشن میرے لنگ میں نکل آیا. وہ اٹ واز ان ایکسپیکٹڈ, لیکن میں جتنا بھی اس وقت میں اپنے فرینڈس کا اور اپنی فیملی کا شکریہ ادا کروں اتنا ہی کم ہے, اور اسپیشلی آل دا میڈیا. اچھا, ایک انڈائریکٹ سی فیملی بن گئی. میڈیا واز لائک مائی فیملی بیکاز آئی ٹک گریٹ کیئر آف دیم ان اے ٹائم آف ڈیزاسٹر, اور میں نے ان کے لیے الگ ہمیشہ آئی واز اویلیبل ٹو دیم. تو دے ور آلسو لائک فیملی, دے وڈ آلویز آسک اینڈ انکوائر, کہ it was like an extended family. تو we would always talk to each other, اور ایک دوسرے کا support system ہی بن گئے. So how is life ابھی؟ اب now that I've retired, I mean I've had 2 surgeries, I'm on chemotherapy still again. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ زندگی کا کوئی مقصد ہونا چاہیے, اور جب تک زندگی کا کوئی مقصد نہ ہو, life is meaningless.
ہمیشہ لوگوں کو سمجھاتے رہے کہ یو نو لائف ہیز ٹو ہیو اے میننگ, یو ہیو ٹو بی کمپیشنیٹ ایز اے ڈاکٹر. میں سمجھتی ہوں لوگوں کو یہ بات بتانی چاہیے ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از کہ آپ ایک مسیحا تو ہیں, آپ چلیں ٹریٹ تو کر رہے ہیں, لیکن ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از ٹو بی اے گڈ ڈاکٹر. میرے سرجن جو تھے, میں کہتی ہوں میری جان نثار ہو ان پر اور ان کے میرے آنکالوجسٹ کے اوپر. کتنے ہی وہ پیارے لوگ ہیں, انہوں نے کسی وقت نہیں منہ بنایا کہ میں نے کال کی ہو کہ جی مجھے یہ تکلیف ہو رہی ہے اور مجھے بتا دیں کہ کیا کرنا ہے. میں خود ڈاکٹر ہوں, مجھے بھی عقل ہے کہ کیا کرنا ہے. آنکالوجسٹ کو مجھے پوچھنا پڑا, کبھی نہیں منہ بنایا کہ میں نہیں بتاتا. تو آپ کو وہ گریس دکھانی چاہیے, ہر ڈاکٹر کو ایسے ہونا چاہیے. میرا خیال ہے کہ جب تک آپ کے دل میں وہ رواداری نہ ہو, وہ محبت انسیت نہ ہو لوگوں سے, آپ یہ کر نہیں سکتے. اور میں یو نو اللہ میاں ہیز گاٹ دس فار می کہ میرے ساتھ لوگوں کو اتنا ہی اچھا رکھا جیسا میں لوگوں کے ساتھ رہی. ابھی آپ کی صحت طبیعت کیسی ہے؟ ابھی کیا لوگ کیا کہہ رہے ہیں, ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں ہمیں؟ دیکھیں مجھے لگتا ہے بکس تو میں نے بھی پڑھی ہوئی ہیں, سب کو پتہ ہے کہ کیا جانا تو سب نہیں ہے ایک دن, اور ہو نوز ہو از گوئنگ فرسٹ. لیکن ایز یو سی اٹ فرام دا بکس, یو ڈونٹ ہیو ٹو گریڈ 4 کینسر اٹس ناٹ اے گڈ پروگنوسس آبویسلی, اینڈ یو نو کہ کیا ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ, کس وقت کیا ہو جائے گا, کچھ اندازہ تو سب کو ہی ہوتا ہے. لیکن آئی ٹیل یو, مجھے مرنے سے بالکل ڈر نہیں لگتا, مجھے بالکل خوف نہیں ہے مر جانے کا. میں چاہتی ہوں کہ موت ایسی ہو جو آدمی آنن فانن چلا جائے. شہادت کی موت ہو تو اس سے اچھا تو کچھ اور ہے ہی نہیں. اور میں اگر اپنے ملک کے ساتھ کچھ کرتے ہوئے چلے جاؤں تو آئی ول بی ایون ہیپیئر. اف آئی وانٹ ٹو گیو اوے ٹو مائی کنٹری, آئی وانٹ ٹو ڈائی, کلمہ پڑھتے ہوئے موت آ جائے, تو اس سے اچھا اور کچھ نہیں. And then there are moments up and like I called you a few days back and I found a very different Simi Jamal. You're very down. You're very You were there at a time جس وقت مجھے اس رات کو لگ رہا تھا کہ شاید میں مری نہ جاؤں. اور آئی واز سینگ یو نو مائی چلڈرن ور ویری اپسیٹ. میرے بچے جو تھے, مجھے اپنے بچوں کا بڑا فکر ہوتا ہے. مائی ہسبینڈ واز دیئر, ہی واز ایکسٹریملی نروس. ہی از اے ڈاکٹر, ہی از اے سرجن, بٹ آئی تھنک ہی ہیز اے ٹینڈر ہارٹ. اور دل بہت, آدمی کو جب اپنے گھر والے کو کچھ ہو رہا ہو تو لگتا ہے کہ شاید میرے بس میں دل بیٹھا جا رہا ہوتا ہے. سو ایٹ دیٹ ٹائم مجھے نہیں پتا آپ نے مجھے کہاں سے فون کر لیا, آؤٹ آف دا بلو یو کال می. اور میں سوچتی ہوں کہ اس وقت جتنا سپورٹ مجھے آپ کے فون کال سے ملا, شاید کچھ اور ہو ہی نہیں سکتا تھا اس وقت. اینڈ آئی ٹولڈ یو ایٹ دیٹ ٹائم کہ آئی فیل سو مچ بیٹر. اور یو نو اٹ واز اے نیو رے فار لائف. اور میں اس وقت آئی واز ویری لو, آئی تھاٹ لائک مے بی آئی ایم ناٹ میکنگ اٹ اینی مور. It was that kind of a situation. From the messages جو آپ نے مجھے بھیجی ہوئی باتیں آپ نے مجھ سے کہیں کہ تو مجھے کبھی بھی اتنا ایسے نہیں ہوتا. There you have good days and you have bad days. لیکن maybe that was a bad day for me. And it was like when you're suffering from such a thing, you know کہ اب کچھ وقت کچھ قریب ہوتا چلا جا رہا ہے. سو یو فیل سیڈ آبویسلی اینڈ یو آر ویری لو. بہت مومنٹس ہوتے ہیں زندگی میں, آدمی بہت کچھ سوچتا ہے, یہ بھی کرنا تھا, وہ بھی کرنا تھا, یہ بھی رہ گیا, وہ بھی رہ گیا. لیکن ایونچولی انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا. چاہے لوگ چاہیں تو 15 16 20 سال زندہ رہے ہیں اس کینسر کے بعد, اور کچھ لوگ ہیں جو سال 2 سال بھی نہیں چلے. ہماری آنکھوں کے سامنے کتنے لوگ چلے گئے, ہم کبھی سوچ ہی نہیں سکتے تھے. سو like I think there is a day for everybody کہ جب جانا ہی ہے. لیکن شاید مجھے نہیں پتا, میں نے کچھ علماء سے لوگوں سے بھی سنا کہ شاید ایک اس اعتبار سے ایک نعمت بھی اللہ کی کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو پہلے سے ویک اپ کال, تاکہ یو نو سو ایوری ون آف اس شوڈ پریپیئر فار دا ورلڈ ہیئر آفٹر. بٹ کبھی اگر آپ کو ایسے کچھ جھٹکے آتے ہیں تو بندہ فوراً پھر طرح تیاری کر لیتا ہے. ویسے تو ظاہر سی بات ہے, who knows it better than you, کہ جو انسان بالکل ہٹا کٹا ہوتا ہے اگلے لمحے وہ چلا جاتا ہے. بالکل, اور ہم نے لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھا ہے, آپ سے زیادہ کسے دیکھا ہے. تو اس لیے شاید اللہ نے مہلت دی ہے پریپیئر کرنے کے لیے کہ سب. اور ابھی آپ انشاءاللہ ابھی اللہ تعالیٰ کو بہت لمبی زندگی دے گا انشاءاللہ. ابھی آپ شو سے پہلے سے کہہ رہی تھی سب سارے کیمرہ مین سب آپ کو آپا کہہ کے مخاطب سے, یو آر نیشنل آپا. اور یہ دیکھیں ابھی تو آپ کو کوئی آنٹی نہیں کہہ رہا, سب آپا کہہ رہے ہیں. بالکل. تو ابھی آپا نے بہت رہنا ہے انشاءاللہ, اور بہت رہنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت
بہت صحت و سلامتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ بہت لمبی زندگی دے تو گا. آپ میرے لیے ایک دعا کریے گا کہ کسی طرح اللہ میں مجھے فوج میں بھیج دے. میرا اتنا دل کرتا ہے, آج بھی میرا دل اسی طرح ہے اپنی فوج کے ساتھ. دس از ون تھنگ دیٹ آئی وانٹ ٹو ڈو. اللہ میاں کرے کہ یہ میرے لیے ہو جائے. So you should plead. You are the national hero. You should plead to the army to take call. Let me think something about it. ٹھیک ہے, انشاءاللہ. So towards the end, سیمی جمالی 33 سال بچپن, پھر 33 سال فیلڈ کے, اب ایک ویسے تو خیر ٹیکنیکلی اسپیکنگ ریٹائرڈ لائف, ویسے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ کو, فیڈرل گورنمنٹ کو, یعنی یہ والا تجربہ جو ہے, مطلب مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان میں کسی اور صاحب کو, کسی اور خاتون کو اس انداز کا اتنا تجربہ ہوگا. تو ٹھیک ہے, وہ اب وہ اس طریقے سے فیلڈ میں نہیں ہے, ریٹائرمنٹ ہے, لیکن اس تجربے کو ہمیں کام پہ رہنا چاہیے. ایسے انسان کو ہمیں گھر پہ نہیں بیٹھے رہنے دینا چاہیے. ان کا بہت تجربہ ہے جو آپ نے سارا سنا ہے. تو میری تو بڑی, میں تو پرسنلی بھی بات کی کروں گا کہیں نہ کہیں جہاں مجھے موقع ملا, اور یہ بھی کہوں گا ریکارڈ پہ بھی کہ ان کی اس سروسز کا کسی انداز سے بہت, ان کے ایکسپیرینس کا ہمیں فائدہ لینا چاہیے. لیکن یہ کہ سیمی جمالی بچپن 33 سال فیلڈ کے, اب یہ پھر ایک ظاہر ایک سلسلہ بھی چل رہا ہے سرجریز وغیرہ کا, یہ وہ. تو کیا آخر میں اینی تھنگ یو وڈ لائک ٹو سے, اور میری طرف سے آخری جملہ ہے کہ آپ کے لیے بہت ساری دعائیں سب کی, تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے, آپ نے ٹینشن نہیں لینی, سب صحیح ہے. میں بالکل نہیں گھبراتی, لیکن میں بس آپ کو صرف یہ بات کہنا چاہتی ہوں, میں سمجھتی ہوں زندگی میں آپ محبتیں بانٹیں اپنی زندگی میں, نفرتیں نہ بوئیں, بیکاز نفرتوں کا جواب نفرت سے, ہیٹریڈ یو نو بائز ہیٹریڈ اینڈ لو بائز لو. سو محبت ہی بانٹیں, بی کمپیشنیٹ ٹو ادرز, اور اپنی زندگی کا کوئی مقصد رکھیں. دیٹ شوڈ بی دی ایم الٹیمیٹلی آف لائف. اور یہ کبھی نہ بھولیں کہ اللہ از گریٹ, اور ہر وقت اللہ میاں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کس نے کیا کیا ہے. سو گاڈ لوز دوز ہو لو ہز فیلو بینگس. تھینک یو سو مچ سیمی جمالی صاحب. آئی آلویز وانٹڈ ٹو ہیو دس ڈسکشن وتھ یو. ہم بہت عرصے سے سوچ رہے تھے, آپ ہماری ڈسکشن بھی چل رہی تھی, فائنلی وی ڈیڈ اٹ. سو بہت ساری دعائیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے, صحت کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ ونس اگین. سو دیٹ واز اٹ. بہت ساری دعائیں سیمی جمالی صاحبہ کے لیے. ملتے ہیں ایسی کسی اگلی نشست میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.